پلے نہیں دھیلا۔ امریکہ سے ایک پیارے بھائی کا میسج تھا کہ ابھی آپ کا پروگرام دیکھا، آپ تو عمران خان کے خلاف ہیں۔ پہلے ان کے ایسے کامنٹس پر تفصیلی جواب دیتا تھا، پھر اندازہ ہوا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک لوگ خود کسی پسندیدہ انسان کا تجربہ نہ کر لیں وہ اپنے خیالات نہیں بدلتے۔ خیر، ان کی مہربانی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بک گئے ہیں۔ جو مجھے بکا ہوا نہیں سمجھتے وہ گمراہ سمجھتے ہیں۔ ان سب کے نزدیک کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ بندہ عمران خان کا کتنا بڑا فین ہے اور ان کی ہر غلط درست بات کا کتنے دل و جان سے دفاع کر سکتا ہے۔ عمران خان سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آپ کو گجر خاندان سے لے کر عثمان بزدار اور پاک پتن کے مانکا خاندان تک سب کا دفاع کرنا ہوگا، ورنہ آپ بک گئے ہیں یا گمراہی آپ کا مقدر ہے۔ ان سب کے نزدیک عمران خان جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے اور جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ سب گمراہ۔ میں ان چند لوگوں میں ہوں جنہوں نے اپنے تئیں پوری ایمانداری سے خان صاحب کی گورننس پر سوالات اٹھائے اور سٹوریز کی۔ خان صاحب کے ارد گرد جو لوٹ مار ہو رہی تھی، جس میں بعد میں انہوں نے خود بھی توشہ خانہ کے ذریعے شرکت کی، اس پر بات کی جو کسی بھی صحافی کا کام ہے۔ ہاں، اگر آپ صحافی کے ساتھ ساتھ کسی سیاسی جماعت کے ورکر بھی بن چکے ہیں تو آپ کا کام چٹا ہی رہے گا۔ خان صاحب کے فین کلب کا خیال ہے کہ خان صاحب ان کی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خان اس جنگ سے چاہے ان کی نسلیں سنواریں یا نہ سنواریں، لیکن بزدار، مانکا اور گجر خاندان کی 7 نسلیں ضرور سنور گئی ہیں۔ میں اپنے ایسے تمام دوستوں کو یہی جواب دیتا ہوں کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں خان پر تنقید کر کے اپنا بزنس خراب کروں یا آپ لوگوں کی بری بھلی باتیں سنوں۔ میں کیوں نہ وہی سودا بیچوں جس کے گاہک موجود ہیں، رج کے خان کے ہر الٹے سیدھے کام اور فیصلوں کی سپورٹ کروں، پھر دیکھیں کیسے پیسہ بنتا ہے۔ لوگ بھی جلد بھول جاتے ہیں، کچھ عرصہ بعد پھر کوئی نئی کہانی پکڑ لیں اور پھر شروع ہو جائیں اور دن رات ایک ہی بندے کی اتنی خوبیاں بتاتے رہیں کہ وہ خود بھی حیران اور ششدر رہ جائے کہ کیا واقعی میرے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے بڑے اچھے انداز میں یہ کام کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پیسہ کمانا ہے تو پھر خان کے قصیدے پڑھو، کیوں پاپولر جرنلزم عروج پر ہے، لوگوں کو وہی سناؤ جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان کے درباری بن جائیں، ورنہ خان کے فین آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جمہوریت میں ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، اگر آپ اس رائے کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں، اچھی نہیں لگتی تو اسے اگنور کر دیں۔ لیکن یہاں ایک تیسرا درجہ بھی ہے کہ اگر آپ کی رائے مجھے پسند نہیں یا میرے نظریات کے خلاف ہے تو آپ پھر میرے دشمن ہیں یا بک چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کائنات کی تخلیق کے نظریے یا انسان کے اپنے مزاج کے مطابق ہے۔ آپ تصور کریں کہ دنیا کی 8 ارب آبادی ایک جیسا سوچنا شروع کر دے، ایک جیسے کپڑے جوتے پہن لے، ایک ہی زبان بولے اور ایک ہی انسان کو 7 ارب لوگوں کا لیڈر مان لے تو آپ کو یہ دنیا کیسی لگے گی؟ چلیں 8 ارب چھوڑیں، آپ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی بات کر لیں کہ سب کی ایک جیسی شکلیں ہوں، ایک ہی زبان بولتے ہوں، ایک ہی کلچر ہو، ایک ہی جیسی سوچ اور صرف ایک ہی لیڈر ہو تو آپ کو یہ معاشرہ کیسا لگے گا؟ جب فطرت یا قدرت نے ڈائیورسٹی کو ہی کائنات کی بنیاد بنایا ہے تو پھر ہم سب مسلسل کیوں اس کوشش میں ہیں کہ سارے لوگ وہی کریں جو میں چاہتا ہوں؟ اب اس اپروچ کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ عمران خان جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ عمران نے اس عوامی سپورٹ کی بنیاد پر ایسے غلط فیصلے کیے کہ اب وہ پلستر باندھ کر اندر بیٹھے ہیں اور ان کے ورکرز زمان پارک کے باہر پہرا دے رہے ہیں کہ کہیں ان کے خان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ ان کی پارٹی آج شدید مشکلات کا شکار ہے۔ وجہ وہی ہے کہ خان نے جو اب تک کیا یا کر رہے ہیں وہ سب نے آخری سچ مان لیا ہے۔ مان لیا خان کا ووٹ بینک بڑھ گیا، لیکن اگر اس ووٹ بینک کے سہارے آپ دوبارہ حکومت نہ بنا پائیں تو ایسے ووٹ بینک کا کیا فائدہ؟ ابھی ایک شاندار صحافی کامران یوسف نے بڑی خبر بریک کی ہے کہ پاکستان کے اہم سفارتکاروں کی طرف سے بھیجی گئی رپورٹس کے مطابق دنیا کے اکثر ممالک عمران خان سے ناخوش ہیں، اور اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے تو وہ ممالک پاکستان کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تو کیا ان سب ممالک نے میرے یا میرے جیسے چند اینکرز یا صحافیوں کے ٹی وی شوز دیکھے ہیں کہ ہماری باتوں سے متاثر ہو کر وہ بھی خان کے خلاف ہو گئے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے یہ ممالک کون ہوتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کا فیصلہ کرنے والے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جس ملک کا خرچہ 80 ارب ڈالر اور کمائی صرف 30 ارب ڈالرز ہو تو وہ ملک دوسروں کا محتاج ہی ہوگا۔ 30 ارب ڈالرز بیرون ملک پاکستانیوں کا زر مبادلہ ملا کر کل 60 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ اب بتائیں ایکسپورٹ امپورٹ میں 20 ارب ڈالرز کا فرق آپ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ جن ملکوں سے خان کی انبن ہو گئی تھی وہی پاکستان کو امداد دیتے ہیں تاکہ یہ ملک سانس لیتا رہے۔ اس دفعہ ان ملکوں نے ذرا ہاتھ کھینچا تو آپ کی حالت یہ ہے کہ دوائیاں منگوانے کے لیے بھی ڈالرز نہیں۔ کراچی پورٹ پر کنٹینرز پھنسے پڑے ہیں۔ ایک طرف ہم کل 60 ارب ڈالرز کماتے ہیں اور اس میں سے 50 ارب ڈالرز کا تیل اور گیس خریدا جاتا ہے، جبکہ 10 ارب ڈالرز کی گندم، کاٹن، دالیں، چینی اور پام آئل منگوا لیا جاتا ہے۔ یہ 10 ارب ڈالرز ہم بچا سکتے تھے اگر ہم اپنی زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے نہ کرتے۔ اب بتائیں کہ جس ملک کا صرف پیٹرول، ڈیزل اور LNG کا بل
50 ارب ڈالرز ہے اور کل ایکسپورٹ 30 ارب ڈالرز ہیں، وہ دنیا کو کیسے آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ ہر وقت بھارت کی مثالیں دینے والے بھول جاتے ہیں کہ اس وقت وہاں صرف آئی ٹی ایکسپورٹ 130 ارب ڈالر کے قریب ہیں اور ان کے پاس 600 ارب ڈالر سے زائد ریزرو میں رکھے ہیں، اور ہمارے پاس شاید چند ارب بچے ہیں، وہ بھی سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے۔ لیکن ہماری اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، جیسے پوری دنیا ہم سے قرض لے کر چلتی ہے اور ہم خود کو اپن ہی بھگوان ہے سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے کمالات دیکھیں اور ہم پاکستانیوں کو داد دیں۔ جب پاکستانی ایک ڈالر کے لیے ذلیل ہو رہے تھے، اس وقت انکشاف ہوا کہ گزشتہ 6 ماہ میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی 2200 گاڑیاں بیرون ملک سے پاکستان منگوائی گئی ہیں۔ عمران خان کا دور تھا تو انہوں نے پشاور سے اپنے ایک تگڑی اے ٹی ایم کو چین سے لاکھوں ڈالرز کے بدلے 40,000 گاڑیاں منگوانے کی اجازت دی تھی۔ ہمارے ہاں ڈالرز قرض لے کر ان کے عوض گاڑیاں باہر سے خریدنے کا مرض پرانا ہے۔ ایک طرف کھانے کو آٹا نہیں، دوسری طرف اسی عوام نے 6 ماہ میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی گاڑیاں منگوا لی ہیں، جو عظیم بننے کے لیے بے چین ہے۔